بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ہمارے وقار کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ چائنا۔ روسی افواج حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے۔ امریکہ۔ روس کے خلاف مغرب کے اشتعال انگیز اقدامات۔ لاپتہ آبدوز میں آکسیجن ختم ہو گئی۔ فوج کے خلاف بولنے والوں کی شامت آ گئی۔ پاکستان نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ 3 ممالک ایسے بھی جہاں مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں۔ اعتدال صاحب، میں آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ۔ ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے۔ اسرائیل۔ پاکستانی فوج کا بجٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ کے ریمارکس انتہائی مضحکہ خیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی طرف سے چینی صدر شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر قرار دینے پر اب چائنا کی وزارت خارجہ نے رد عمل دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا بیان بنیادی حقائق، سفارتی پروٹوکول اور چائنا کے سیاسی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چینی صدر کو ڈکٹیٹر قرار دینا چائنا کے سیاسی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے اور کھلی سیاسی اشتعال انگیزی بھی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوگا، جو کہ ناگوار بات ہے۔ یوکرین کی جوابی کارروائی اس لیے بھی مشکل ہوگی کہ روسی افواج حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے، جس طرح سے اب تک کرتی چلی آئی ہے۔ امریکہ نے روسی افواج کے خلاف یوکرین کی نام نہاد جوابی کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پر شروع سے یہ بات تقریباً واضح ہو چکی تھی کہ روسی افواج کے خلاف جوابی کارروائی کی جنگ ایک مشکل جنگ ہوگی، جو کہ طوالت کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ اس جنگ میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوگا۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ روس نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ یوکرین کی جوابی کارروائی میں یوکرین کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس شکست کے بعد یوکرین کے صدر مغرب سے بدستور مزید ہتھیار لینے پر اصرار کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین نیٹو اور امریکہ کی لڑائی لڑ رہا ہے، لہٰذا یوکرین کو ہتھیار دینا مغرب کی ذمہ داری ہے۔ ڈنمارک نے اعلان کیا ہے کہ ڈنمارک یوکرین کو $3 ارب 21 کروڑ کی فوجی امداد دے گا۔ ڈنمارک کی امداد یوکرین کے ایک فنڈ کے ذریعے دی جائے گی۔ اس سے پہلے برطانیہ نے بھی کہا تھا کہ ڈنمارک، ہالینڈ، برطانیہ اور امریکہ فضائی دفاعی نظام یوکرین کو فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت اہم بنیادی تنصیبات کی حفاظت اور جوابی حملوں کو زیادہ کامیاب بنانے کے لیے آئندہ مہینوں کے دوران کم اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ایئر ڈیفنس میزائل اور دیگر ضروری سسٹم یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ دوستو، اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مغرب یوکرین میں جنگ کے شعلوں کو ہوا دے رہا ہے۔ نیٹو نے بھی کہا ہے کہ مغرب کو یوکرین میں جنگ جاری رکھنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے اور اپنی پالیسی کو اس کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ روس کے صدر پوٹن نے گزشتہ سال یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے یوکرین سے کہا تھا کہ وہ دشمنی کو ترک کر دے، لیکن یوکرینی صدر نے مغرب کے جنگ پسند حکام کے اشارے پر کہا تھا کہ وہ اس وقت تک مذاکرات پر تیار ہوں گے جب روس میں کوئی اور صدر برسر اقتدار آئے گا، پوٹن کے ساتھ نہیں۔ بحرِ اوقیانوس میں دنیا کے امیر ترین شخصیات کو ٹائٹینک کی باقیات دکھانے کے لیے لے جانے والی لاپتہ آبدوز ٹائٹن میں آکسیجن ختم ہو چکی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر آبدوز کی سمندر میں جانے سے پہلے کی آخری ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔
آبدوز میں موجود 5 افراد کو زندہ بچائے جانے کی کوشش جاری ہے۔ سرچ ٹیم نے گزشتہ روز کہا تھا کہ سمندر کی تہہ میں آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو ممکنہ طور پر آبدوز کی ہو سکتی ہیں، لیکن دوستو اب تک آبدوز کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ پاکستان نے 361 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی ہے۔ عادل راجہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ عادل راجہ کو جلد گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے قومی اداروں کے خلاف بولنے والوں کی شامت آ گئی۔ ایف آئی اے نے 361 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی ہے۔ بیرون ملک مقیم سوشل میڈیا پر متحرک شرپسندوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے نے ناقدین کو گرفتار کر کے واپس وطن لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے۔ اکاؤنٹس ٹریک کر کے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات کے اندراج کے بعد ملزمان کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے واپس لایا جائے گا۔ عادل راجہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ عادل راجہ کو جلد گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر سے ملاقات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر کو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر کو آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر امریکی سفیر کی جانب سے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ سفیر آئی ایم ایف سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کرے گا۔ دنیا میں 3 ممالک ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی تو ہے لیکن کوئی مسجد نہیں ہے، کیونکہ ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے 2 سب سے بڑے مذاہب یعنی عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اور عبادت کے لیے گرجا گھر اور مساجد بھی ان کے پاس ہیں، لیکن کیا کوئی ملک ایسا ہو سکتا ہے جہاں کسی مذہب کے ماننے والوں کو ان کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہ ہو؟ یہ بات سن کر شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ دوستو حقیقت ہے، اور ایک نہیں بلکہ دنیا میں 3 ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی تو ہے لیکن کوئی مسجد نہیں ہے، کیونکہ ان کے مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا ملک سلواکیہ، جہاں مسلمان تو ہیں لیکن مسجد نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً سلواکیہ کے مسلمان مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسرا ملک ایسٹونیا ہے جو سلواکیہ سے بہت پرانا ہے۔ اس ملک میں بھی مسلمان ہیں لیکن کوئی مسجد نہیں ہے۔ البتہ نماز پڑھنے کے لیے ایک اسلامی ثقافتی مرکز ضرور موجود ہے۔ اس ملک کے مختلف مقامات پر لوگ ایک ہی مشترکہ اپارٹمنٹ میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حیران کرنے والی بات دوستو یہ ہے کہ یہاں شیعہ اور سنی ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسرا ملک موناکو ہے جو ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد موجود ہے، لیکن وہاں بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ تینوں ممالک دوستو یورپ میں واقع ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران اعتزاز احسن نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اگر میں اتفاق بھی کروں تو کہوں گا کہ آپ بینچ میں بیٹھ جائیں۔ قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آپ بڑے قانون دان اور سینئر ہیں۔ اعتزاز احسن آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا حلف توڑ دوں؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ کا موقف درست ہے لیکن یہ ایک گھر کی مانند ہے۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ اعتزاز صاحب یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے، میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ سب مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ آپ کے گھر پر باہر سے حملہ ہو رہا ہے۔ جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اعتزاز صاحب ایسا نہ کریں، عدالت کے ڈیکورم کا خیال کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے لیے تمام فاضل جج صاحبان کی عزت اور احترام ہے،
ہم نے جو کیا آئین کے مطابق کیا۔ داد رہے دوستوں کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کے اعتراضات کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہونے تک اس عدالت کو نہیں مانتا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اس کیس میں، تو کل کو اپیل پر فیصلہ کون کرے گا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی جوہری پروگرام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا کوئی بھی ممکنہ معاہدہ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے سے روک نہیں پائے گا۔ نیتن یاہو نے اس بارے اپنے دو ٹوک موقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روک نہ سکنے والا کوئی بھی معاہدہ اسرائیل کو بھی ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا پابند نہیں بنا پائے گا۔ نیتن یاہو کی پالیسیاں ہمیشہ سے شکست اور ناکامی کا شکار ہوتی ہیں۔ دوستو، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اسرائیلی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ ماضی میں نیتن یاہو امریکہ کو یہ باور کروانے میں کامیاب رہا تھا کہ ایران بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن آج یہ کامیابی ختم ہو چکی ہے۔ نیتن یاہو کی ناکامی اس قدر بڑی ہے کہ اس کا اہم ترین حصہ امریکہ سے تعلقات میں کشیدگی ہے۔ دنیا بھر، خاص طور پر امریکہ میں نیتن یاہو کی باتوں کی اہمیت بہت حد تک کم ہو چکی ہے اور اب اس کے موقف پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق پالیسیوں میں نیتن یاہو کا اتحادی تصور نہیں کیا جاتا۔ امریکی صدر نیتن یاہو سے ملاقات نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے ایک ایسے معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس کا وجود ہی نہیں تھا، اور حتیٰ کہ یہ دھمکی بھی دی کہ اسرائیل اپنا دفاع کرے گا۔ آج سے پہلے دفاعی بجٹ کل قومی بجٹ کا 19.5% تھا، مگر اب یہ 12.5% پر آ گیا ہے۔ اگر ڈالر میں دیکھا جائے تو دفاعی بجٹ 10.2 ارب ڈالر سے کم ہو کر 6.3 ارب ڈالر کی سطح پر آ گیا ہے۔ جی ڈی پی کے تناسب سے دفاعی بجٹ کی مالیت گر کر اس سال 1.7% پر آ چکی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 6 سالوں کے دوران بھارت کے ڈیفنس بجٹ میں 35% اضافہ ہو چکا ہے اور اپنے دفاع پر خرچ کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، اور پاکستان کے دفاعی بجٹ میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بچے یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں کی ہوا میں PM2.5 ذرات کی مقدار 40 مائکروگرام فی مربع میٹر سے زائد ہو، وہاں کی فضا میں سانس لینے والی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ PM2.5 ذرات ہوا میں تیرتے آلودگی کے ایسے ذرات کو کہتے ہیں جن کی جسامت 2.5 مائکرون تک ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی کی خطرناک ترین قسم بھی کہلاتی ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے نقصانات میں بھارت سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2000 سے 2016 کے درمیان اندازاً 3,49,681 بچے اس دنیا میں آ کر آنکھ نہ کھول سکے۔ دوسری جانب یہ سالانہ شرح 7% بنتی ہے۔ اس طرح ہوائی آلودگی اور زچہ اور بچہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہوا ہے۔ یہ تحقیق دوستو بین الاقوامی تحقیقی جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں دنیا کے نہایت ہی گنجان آبادی والے خطے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کو۔ ہم جانتے ہیں کہ بچے کو ایک عرصے تک اپنے بطن میں رکھنے والی ماں جب اسے کھو دیتی ہے تو اس کا صدمہ اور ذہنی عارضہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اور کم علم معاشروں کو خواتین کو طعنے بھی سہنے پڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں دوسری خرابیاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔
امریکہ میں ایک ڈینٹل کلینک سے ہزاروں ڈالر چرانے کے جرم میں گرفتار ہونے والی خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت بھی چوری کر کے اپنے ساتھ چھپا کر لے گئی تھی۔ لوریل ایچ نامی 42 سالہ خاتون امریکی ریاست نیو اڈا کی واشو کاؤنٹی کے علاقے سن ویلی میں دانتوں کے ایک کلینک میں ملازمت کرتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مئی کے روز چوری کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس مذکورہ ڈینٹل کلینک پہنچی، جہاں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ وہاں سے ڈاکٹر کی چیک بک کے علاوہ تقریباً 23,000 ڈالر کی نقد رقم بھی غائب تھی۔ چوری کا شبہ ڈینٹل کلینک کی ملازمہ لوریل ایچ پر کیا گیا، کیونکہ واردات کے بعد سے وہ بھی مسلسل غائب تھی۔ 2.5 ماہ تلاش کے بعد لوریل کو آخر کار بدھ کے روز گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ تفتیش کے دوران لوریل نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ واردات سے چند روز پہلے انہوں نے ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت بھی نکالے تھے، جنہیں وہ اپنے پرس میں چھپا کر لے گئی تھی۔ لوریل کے پاس دندان سازی کا لائسنس نہیں، لیکن انہوں نے مریض کے منہ سے دانت نکالنے کی ساری کارروائی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اور اس کے علم میں لائے بغیر کی تھی۔ اس انکشاف کے بعد واشو کاؤنٹی پولیس بھی چکرا کر رہ گئی، کیونکہ نقد رقم چرانے کا جواز پھر بھی بنتا ہے، لیکن مریض کے منہ سے 1 2 نہیں بلکہ پورے 13 دانت چوری کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔